آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ فار دا میئرمنٹ آف میس، یعنی میس سے ریلیٹڈ جو اس کا یونٹ ہے، اس چیز اس کو کس چیز میں ناپا جاتا ہے، جو کہ کلو گرام ہے، اسٹینڈرڈ جو سیٹ کیا گیا ہے اس کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے۔ اگر ہم پرانے دور کی بات کریں، یعنی آج سے کافی سالوں پہلے ہوتا کیا تھا کہ ظاہر ہے ہر مختلف جگہوں پہ ہر بندہ اپنے لحاظ سے ایک چیز کو ناپتا تھا، یعنی کوئی ایک خاص میس کو مختلف طریقے سے کہتا تھا کہ یہ اتنا گرام ہے یا اتنا کلو گرام ہے، ہر کسی کے لیے اپنا ایک یونٹ تھا۔ لیکن وقت گزرا تو یہ جو ایک کنفیوژن جو کہ ہر جگہ مختلف ہوتی تھی، ہر جگہ مختلف ناپ وغیرہ لیے جاتے تھے، چاہے وہ میس کا ہو، چاہے وہ لینتھ ہو، لمبائی ہو، چاہے وہ وقت ہو، تو اس چیز سے آپ کہہ لیں ختم ہونے کے لیے ہوا کیا، یہاں پہ میں نے لکھا میجرمنٹس ور ناٹ دا سیم ایوری ویئر، یعنی کہ جو میجرمنٹ ناپنا وغیرہ ہوتا تھا وہ ہر جگہ مختلف ہوتا تھا۔ تو اس چیز سے ہٹنے کے لیے، اس چیز سے بچنے کے لیے، اس کنفیوژن سے ہٹنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ سائنسدان جو کہ فرانس کے سائنسدان زیادہ تر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس دوران ہوا یہ کہ سائنٹسٹ بیٹھے اور انہوں نے کچھ چیزوں کو ایک خاص ناپ یا ایک خاص میئرمنٹ کی ویلیو دے دی۔ مثال دیتا ہوں میس کی، جو کہ مادہ ہوتا ہے ایک چیز کا میس، جس کو ہم ناپتے ہیں کلو گرام میں، یہ اس کا اسٹینڈرڈ یونٹ ہے۔ آج کل پوری دنیا میں اسٹینڈرڈ یونٹ کیا ہے؟ میس کو کس چیز میں ناپنا چاہیے؟ کلو گرام میں۔ گرام بھی یونٹ ہے، میگا گرام بھی ہے، اور بھی مختلف ہیں یونٹس، لیکن جو اسٹینڈرڈ یونٹ ہے وہ ہے کلو گرام۔ لیکن ایک کلو گرام کتنے کے برابر ہوگا، یہ چیز کس نے ڈیسائیڈ کی، یا یہ چیز کیوں ڈیسائیڈ کی گئی، یہ چیز آج ہم دیکھیں گے۔ ظاہر ہے اسی طرح اور بھی چیزوں کے اسٹینڈرڈ یونٹ سیٹ کیے گئے، لیکن آج ہمارا فوکس میث کے اوپر ہے۔ تو جو اسٹینڈرڈ آف میث ہے، یعنی کہ جو اسٹینڈرڈ آف میث جو کہ میث کا یونٹ ہے کے جی، کلو گرام، اس کی اگر ہم ہسٹری پہ ذرا بات کریں تو تقریباً آج سے بہت عرصے سال پہلے، یعنی کہ 1799 کے اندر، آج جو کہ 21ویں صدی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر میں 18ویں صدی کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے اندر کیا تھا کہ ایک سٹینڈرڈ پرانے زمانے کے جو لوگ تھے انہوں نے سٹینڈرڈ یہ رکھا تھا کہ 1 لیٹر پیور واٹر کا جو ہوگا، اور کہا گیا کہ 4 سینٹی گریڈ پہ 1 لیٹر پانی جو ہم لیں گے پیور واٹر، وہ ہمارے پاس 1 کے جی کے برابر ہوگا۔ یعنی اس زمانے کے بادشاہ آپ کہہ لیں، اس زمانے کے جو بڑے تھے یا سائنسدان تھے یا اس زمانے کے اسکالر تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ایک پیور واٹر دیکھیں، جو پانی ہم پیتے ہیں وہ پیور نہیں ہوتا، وہ منرل واٹر ہوتا ہے، اس کے اندر ڈفرینٹ منرلز ہوتے ہیں، معدنیات وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن جو پیور واٹر ہوتا ہے اس میں صرف اور صرف واٹر ہوتا ہے بس، جو کہ ایک عام انسان نہیں پی سکتے۔ تو اس پیور واٹر کو اگر ہم 1 لیٹر لیں اور 4 سینٹی گریڈ پہ رکھیں تو آج کے بعد 1 کے جی اتنا ہوگا۔ یہ اس زمانے کے جو بڑے تھے یا جو اسکالر تھے انہوں نے کہا، لیکن ظاہر ہے پانی کا تو کوئی پتہ نہیں، پانی تو سورج کی روشنی سے بھی بخارات کی فارم میں کنورٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو سٹینڈرڈ رکھنا مشکل تھا۔ تو ہوا کیا کہ اسی دوران پھر آپ کہہ لیں کہ فرانس کے جو آپ کہہ لیں سائنسدان تھے زیادہ تر، یا جتنے بھی بڑے سائنسدان تھے فرانس کے اندر وہ بیٹھے، اور یہ بات ہے 1889 کی۔ وہاں پر ہوا کیا کہ وہاں پر ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا گیا کہ آج کے بعد ایک مٹیریل ہے جس کو پلاٹینیم ایریڈیم کہتے ہیں، اس کا ایک سلنڈر جو کہ فرانس کے اندر آج بھی رکھا گیا ہے، اس سلنڈر کی جتنا بھی آپ کہہ لیں میس ہے، اس نا میس کو کہا گیا کہ آج کے بعد اتنا 1 کلو گرام ہوگا، اور 1889 سے لے کے 2019 تک وہ میس چلتا رہا، یعنی وہ سٹینڈرڈ اسی کو لے کر پوری دنیا میں چلتا رہا۔ وہ سٹینڈرڈ یا وہ سلنڈر جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ اس طرح ہے، ایک چھوٹے سے ایک سلنڈر ہے جس کو ایک گلاس پھر ایک اور گلاس اس طرح کر کے رکھا گیا ہے۔ فرانس کے اندر ایک لیبارٹری ہے اس کی بیسمنٹ کے اندر، اور اس کا میث جتنا بھی تھا اسی کے حساب سے جتنے بھی سٹینڈرڈ آپ کہہ لیں وزن بنائے گئے، یا آپ کہہ لیں جو میسز بنائے گئے، جو آج کل آپ 1 کے جی، 2 کے جی یا 2019 تک جو بھی آپ دیتے تھے وہ اس کے حساب سے ہوتا تھا۔ اور اس میث کو، جو کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سلنڈر سا، اس میث کا ایک اسپیشل نام تھا، اور وہ نام تھا انٹرنیشنل پروٹوٹائپ کلو گرام۔ یہ آئی پی کے اسے کہتے تھے، یہ اس کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہوا کیا، ہوا یہ کہ 2019 کے بعد اس محض کو نا، مطلب اس کے سٹینڈرڈ کو ہٹا دیا گیا، مطلب کہ اس کے حساب سے اب چلنا لوگ، مطلب انہوں نے کہا کہ اب یہ 1 کے جی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اصل میں ہوا کیا کہ جب یہ چیز ایک وہ مطلب چلائی گئی، اسٹینڈرڈ
پوری دنیا میں آپ کہہ رہے ہیں، یا تقریباً وہ سب لوگ جو اس اسٹینڈرڈ کو مانتے تھے، ان سب کے ہاں جب یہ چیز ہوئی تو وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلا کہ جتنا بھی 1 kg تھا وہ اب ہر ایک کا مختلف ہر جگہوں پہ آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ جو سلنڈر ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے، تو وہ تبدیلی تو آپ کہہ رہے ہیں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک تبدیلی کسی کے لیے زیادہ محض چلا گیا ہے کسی کے لیے کم، تو وہ سٹینڈرڈ وہ ایک جیسا نہیں رہے گا، پھر وہی مسئلہ آ جائے گا جو پرانی صدی میں پرانے زمانے میں ہوتا تھا۔ تو انہوں نے یا سائنسدانوں نے مل کر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو بدلا جائے، لیکن وہی بات کہ بدلنے سے پہلے جو ریزنز تھیں جو کہ میں نے آپ کو اوپر سے بتائیں، وہ ریزنز کیا تھی میں آپ کو یہاں پہ دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ ریزنز آف چینجنگ دا اسٹینڈرڈ، جو اسٹینڈرڈ سیٹ کیا گیا اس کی ریزن کیا تھی اس کو ہٹانے کی۔ اس میں پہلی ریزن یہ تھی کہ ہمارے پاس جو میٹل سلنڈر ہے کوڈ لوز ایٹمز اور گینز ایٹمز۔ اب یہ جو میٹل سلنڈر ہوتا ہے اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ آسانی سے الیکٹران کو، جس سے یہ مل کر بنا ہے ایٹم، جس سے کے اندر الیکٹرانز ہوتے ہیں تو ایٹم سے مل کر ہی بنتا ہے، تو یہ ایٹم کو الیکٹران کو حاصل بھی کر سکتا ہے اور لوز بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے سائز آپ کہہ رہے ہیں اس کا میس تھوڑا بہت ہی صحیح، لیکن تھوڑا بہت زیادہ تھوڑا بہت کم بھی ہو سکتا ہے، تو وہ تھوڑا بہت بہت مسئلہ کریٹ کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس چیز کو، ایک یہ ریزن تھی، دوسری ریزن یہ تھی کہ ہوتا کیا ہے کہ ہر ایک چیز تقریباً وہ کیا کرتی ہے کہ عرصے یا اپنے اندر سے ریڈیشنز کو ایمٹ کرتی ہے، جیسے زمین ریڈیشن کو ایمٹ کرتی ہے، ہیٹ کو سورج جیسے کرتا ہے، اسی طرح ہر ایک چیز بھی کرتی ہے۔ تو اس اپنے اندر سے اپنے نیوکلیس سے، جس سے اب ایٹم کی اگر میں بات کروں تو ایک ایٹم ایسے ہوتا ہے اس کے اندر نیوکلیس اور اس کے ارد گرد الیکٹرانز موجود ہوتے ہیں، اور ہر ایک اس طرح بہت سارے ایٹم مل کر چیزیں بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو کچھ نیوکلیس ہوتے ہیں وہ، ان کا جو نیوکلیس کی اگر ہم بات کریں وہ انسٹیبل ہوتے ہیں، تو وہ اسٹیبلٹی حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ریڈیشنس کو ایمٹ کرتے ہیں، اور اس پورے پروسیس کو ہم کہتے ہیں ریڈیو ایکٹیویٹی۔ تو وہ یہ جو میٹل سلنڈر ہے یہ بھی کچھ نہ کچھ ریڈیشن ایمٹ کرتا ہے، وہ مطلب آپ کہہ لیں ہر وقت نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اگر ہم 100 سال یا 50 100 70 سالوں کی بات کریں تب وہ ریڈیشن ہم اسے اگنور نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ اس کا آپ کہہ لیں سائز چھوٹا ہوتا جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں ڈکے ہونا، تو وہ ڈکے ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کا سائز یا اس کا جو بھی میس ہے وہ کم ہوگا، اتنا زیادہ نہیں ہوگا لیکن کم تو ہوگا، اس سے وہ 1 kg کی ڈیفینیشن خراب ہوگی۔ تو سائنسدانوں نے یہ فیصلہ کیا بجائے اس کے کہ ہم ایک فزیکل چیز کو مد نظر رکھ کے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کریں، کیوں نہ ہم ایک ایسی چیز کو مد نظر رکھ کے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کریں جو کبھی تبدیل ہی نہ ہو سکے، اور وہ فزیکل چیز سے ریلیٹڈ ہی نہ ہو۔ فزیکل چیز جیسے بوتل، سلنڈر، گلاس، یہ فزیکل چیزیں ہیں، یہ تو چینج ہو سکتی ہیں، ایٹماسفیئر کی وجہ سے اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، تو ہم ایسی چیز جو کبھی چینج ہی نہ ہو سکے تو ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو وہ سائنسدانوں نے فیصلہ کیا، اور بات یہ یہاں تک آ گئی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے استعمال کیا کس چیز کا، پلینکس کانسٹنٹ ویلیو کا۔ اب پلینکس کانسٹنٹ ویلیو کس چیز سے ریلیٹڈ ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اصل میں ظاہر ہے فزکس کی اندر ترقی ہوتی گئی، چیزوں کے بارے میں پڑھا گیا، آج ہمیں کیسے پتا کہ ایٹم سے چیزیں مل کر بنی ہیں؟ پہلے تو ہمیں یہ پتا تھا یہ چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر بنی ہے، لیکن ظاہر ہے فزکس کی اور باقی سائنسی ایجادات کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ایک چیز ایٹم سے مل کر بنی ہے۔ تو اس طرح وقت گزرتا گیا، اور ایک چیز جسے ہم پلینکس کانسٹنٹ آج کہتے ہیں، پلینکس کانسٹنٹ، یہ ایک ویلیو ہوتی ہے، اور یہ ویلیو جو ہے یہ خاص نمبر ہوتا ہے جس کے بارے میں مطلب جو ایجاد کی گئی آپ کہہ رہے ہیں جس کے بارے میں پڑھا گیا، تو یہ ایک نمبر جو ہوتا ہے یہ کبھی چینج نہیں ہو سکتا۔ اب یہ نمبر آیا کہاں سے، یہ بات میں آپ کو جو ایک سرسری سی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ہوتا ہوا کیا تھا کہ جب یہ الیکٹران کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے تو الیکٹران کیا کرتے ہیں کہ ان کی خاص ایک انرجی ہوتی ہے، تو خاص ایک انرجی حاصل کر کر ہی یہ اوپر والے شیل کے اندر یا اوپر والے رستے کے اندر، جسے ہم شیل یا آربٹ کہتے ہیں، اس کے اندر جا سکتے ہیں، یا ایک خاص انرجی حاصل کر کر ہی ایک خاص ایک شیل میں جا سکتے ہیں۔ ایون اگر اس سیل میں بھی ہیں تو ان کے پاس ایک خاص انرجی ہے، وہ جو بھی انرجی ہے ان کے پاس یا ایک خاص آربٹ کے پاس ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے کہ اگر وہ انرجی ان کو مل جائے تو یہ اوپر والے شیل میں چلے جاتے ہیں، اور جب یہ اوپر سے واپس نیچے سٹیبل ہونے کے لیے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک خاص اماؤنٹ آف ریڈیشنز کو ایمٹ کرتے ہیں، اور وہ ریڈیشن ہمارے پاس لائٹ کی شکل میں ہوتی ہے جو ہمیں دیکھتے ہیں۔ کچھ ایسی لائٹیں بھی ہوتی ہیں جو ہم نہیں دیکھتے، انفراریڈ، الٹرا وائلٹ وغیرہ، لیکن جو ہوتی ہیں کچھ بھی جو لائٹ ہوتی ہیں جیسے لیڈ، بلو، گرین وغیرہ، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو وہ جو بھی ریڈیشن ہوتی ہے اس کی خاص انرجی ہوتی ہے، اور وہ خاص انرجی ظاہر ایکسپیریمنٹس کے بعد پتہ لگا ہے کہ وہ خاص انرجی
کیسے ہم نکال سکتے ہیں کہ اگر ہم اس انرجی کی بات کریں تو وہ برابر ہوتی ہے فریکوینسی کے ڈائریکٹلی پروپورشن، یعنی جتنی زیادہ فریکوینسی ہوگی اتنی زیادہ انرجی ہوگی، اور اس پھر کانسٹنٹ کو لایا جاتا ہے، جو کہ کانسٹنٹ کو اگر ہم فریکوینسی سے ملٹیپلائی کر دیں تو تب انرجی آ جاتی ہے ایگزیکٹ۔ اس کانسٹنٹ کو پلینکس کانسٹنٹ کا نام دیا گیا۔ اسی کے لیے میں اگر ایکویژن لکھوں ای فار انرجی، اور پلینکس کانسٹنٹ کے لیے ایچ یوز کیا جاتا ہے، اور فریکوینسی کے لیے اسمال ایف۔ فریکوینسی کسے کہتے ہیں؟ کتنے سائیکل ایک ویو کے ایک سیکنڈ میں گزرے، ٹھیک ہے، ایک ویو یوں کر کے ہوتی ہے نا، تو یہ اگر ایک سنگل اس کی بات کروں یہاں سے لے کر یہ یہاں تک، تو یہ کتنے نمبر آف یہ ویو گزرے ایک سیکنڈ کے اندر، اسے ہم کہتے ہیں فریکوینسی۔ اور ہر ایک فریکوینسی یا ہر ایک ویو جو ہوتی ہے، سوری ہر ایک ریڈیشن، وہ چھوٹے چھوٹے فوٹون سے مل کر بنتی ہے، ٹھیک ہے، اور چھوٹے چھوٹے پارٹیکل آپ کہہ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے فوٹون۔ ان فوٹون کی جو انرجی ہوتی ہے وہ اصل میں اتنی ہوتی ہے۔ اب وہ کتنے فوٹون ہیں، کتنے نمبر آف فوٹون ہیں، وہ پھر ہم اس سے ملٹیپلائی کرتے ہیں، ایک کی اتنی ہے 10 ہیں تو 10 سے ملٹیپلائی کر دیں گے۔ تو جب یہ کانسٹنٹ کی باری آئی تو یہ کانسٹنٹ ایگزیکٹ اس کی ویلیو تھی، اور اس کی ویلیو ہمارے پاس تھی 6.63 انٹو 10 کی پاور -34 جول سیکنڈ، یہ اس کا یونٹ ہے جس میں ناپا جاتا ہے اس کو۔ جبکہ -34 کیسے ہے کہ یہ -34 کا مطلب اس پوائنٹ کو لیفٹ سائڈ پہ 34 ڈیجٹ موو کروں گا تب جو 0.0000 جو بھی ویلیو ہے وہ آئے گی، وہ ہمارے پاس اس کا ویلیو ہوگی ایچ کی۔ اب اس کو مد نظر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیسے کیا؟ اصل میں صرف یہ چیز نہیں، ایک اور چیز جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، آئنسٹائن کی میس انرجی ایکویشن جو مشہور ہے بہت زیادہ، اور وہ ہے انرجی ایم سی اسکوئر، یعنی کوئی بھی میس انرجی میں تبدیل ہو سکتا ہے اگر وہ اسپیڈ آف لائٹ، یہ جو سی ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ اسپیڈ آف لائٹ، یعنی روشنی کی جو رفتار ہے اس کو ہم ویکیوم کے اندر، یعنی جب پارٹیکلز نہیں ہوتی اس کے اندر اس کی خاص ویلیو ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے 3 × 10 کی پاور 8 میٹر پر سیکنڈ، تو اس میں ناپا جاتا ہے، سوری میٹر پر سیکنڈ میں ناپا جاتا ہے، یہ اس کی ویلیو ہے، یعنی 3 اور آگے 8 زیروز۔ تو ہر کوئی بھی میس تبدیل ہو سکتا ہے انرجی میں، تو یہ دونوں انرجیز ہیں، تو اگر ہم اس انرجی کی ویلیو اس میں لکھیں تو یہ ہم لکھ سکتے ہیں، وہ بھی تو یہ بھی تو انرجی ہے، پارٹیکل ہے، تو اسی طرح یہ اور اسپیڈ آف لائٹ سے موو کریے تو اس کے پاس جو انرجی ہے وہ ایچ ایف بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو یوں آپ کہہ لیں کہ یہ دونوں آپس میں ریلیٹ ہو گئے۔ اب میس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم لکھ سکتے ہیں ایچ ایف، اور یہ سی اسکوائر جو کہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے ادھر جا کے ڈیوائڈ ہو گیا ادھر جا کے، اور یہ ساری چیز میں نے ادھر لکھ دی۔ اب اس میں سی جو کہ ویلیو آف فریکوینسی اگر مجھے پتہ ہے، اور ایچ کی ویلیو میں مجھے پتہ ہے، تو میں آرام سے میتھس کا اسٹینڈرڈ سیٹ کر سکتا ہوں۔ تو اسی طرح میتھس کا اسٹینڈرڈ سیٹ کیا گیا، لیکن ظاہر ہے اس کو سیٹ کرنے کے لیے ایک پراپر اور میتھمیٹکس کی گئی، جس کے بارے میں ظاہر ہے ہم اب آج نہیں پڑھیں گے، اس لیکچر کے اندر نہیں پڑھیں گے، لیکن وہ جو بھی میتھمیٹکس سیٹ کی گئی، پھر اس کے بعد ایک خاص میتھس کی ویلیو کیا ہونی چاہیے، اس کے لیے پھر ایک بیلنس ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیبل بیلنس، اس کا استعمال کیا گیا۔ کیبل بیلنس کی اینیمیشن ویریتاسیم ایک چینل کا نام ہے، ہاؤ وی آر ریڈیفائننگ دا کے جی، یہ بیسیکلی اس کا نام ہے ویڈیو کا۔ یہاں پہ میں پلے کرتا ہوں تو یہ جو پوری آپ بیلنس دیکھ رہے ہیں نا، اس کے بیلنس ہونے کے بعد ایک خاص ایک میس کی ویلیو آتی ہے کہ کتنا جو ہے میس ہونا چاہیے 1 kg، تو اس سے پھر یہ پتہ چلتا ہے۔ اور اب جو 1 kg ایک میس سیٹ کیا گیا ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے، انچینجبل ہے، اور ہر جگہ کانسٹنٹ رہنے والا ہے، جو کہ بالکل نہیں تبدیل ہو سکتا کیونکہ وہ اب فزیکل چیز پہ وہ ڈیپینڈ ہی نہیں کرتا۔ اور جو بھی آج کل کے آپ بیلنس دیکھتے ہیں، جیسے کہ یہ آپ کے پاس ایک بیلنس ہے ترازو جسے ہم کہتے ہیں، ترازو جسے ہم پہلے ناپتے تھے، آج کل تو خیر ڈیجیٹل والے آ گئے ہیں، میں دونوں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو میں ذرا پیسٹ کر دوں، یہ تو اس کو ہم کہتے ہیں بیم بیلنس، اور ایک سائڈ پہ یہاں پر ایک خاص وزن رکھتے ہیں ہم، جو بھی ہم نے چاہیے ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ 1 kg کا اگر چاہیے تو 1 kg یا جتنا بھی ہے وہ ہم یہاں پہ رکھتے ہیں، اور ٹماٹر وغیرہ ہے جو بھی لینا ہوتا ہے ہم یہاں پہ رکھتے ہیں، بیلنس ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اتنا میس ہو گیا۔ تو یہ آپ کہہ لیں یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کل کے دور میں جہاں پر ڈیجیٹل کا دور ہے تو وہاں پر ڈیجیٹل بیلنس آ گئی ہے، تو یہاں پر اس کے اوپر کچھ رکھتے ہیں، جتنا بھی چاہیے ہوتا ہے اتنا گرام یا اتنا kg آپ کو مل جاتا ہے۔ تو اور یہ اکثر سبزی والوں کے پاس یا دودھ دہی والوں کے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سے آپ کے پاس ایک خاص جو بھی بیلنس جو بھی چیز چاہیے ہوتی ہے آپ ناپ کے لے جاتے ہیں، جو کہ ہر جگہ پوری دنیا میں جو لوگ اس کو مانتے ہیں وہ اس جگہ پہ ہر جگہ پہ 1 kg اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارے پاس انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ فار میئرمنٹس، یعنی آج ہم نے کس کے بارے میں پڑھا؟ آج ہم نے پڑھا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ فار دا میئرمنٹس آف میس۔